السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ مختلف واقعات کے بارے میں۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چینٹیوں کی آواز بھی سنتے اور سمجھتے تھے۔ پیارے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وہ تخلیق سے لکھا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، جہان اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا ان جیسا کوئی نہ ہوا، آپ سے بڑھ کر بادشاہ بھی کسی کی نہ ہو سکے، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، اب تو کام جناتوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرکوبی کرتے یا شرارتیں کرتے اور کام کے رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ طرف سورہ سعد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ ابو تو احسان کر یا روک، سب کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں سجا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دے یا روک لو، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ آپ کی معجزات، اس میں سے ایک معجزہ جو ہے یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مختصر تھی، یعنی مکتی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سعد آیت 36 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تون ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اللہ اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت وہ معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا جس کے اس نے فصل اگا رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی۔ بکریوں کا چرواہ رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تاکہ بکریاں نکال کر فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگی، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی تھے، اس وقت سلیمان علیہ السلام کہے گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریاں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق جب باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دے، اور زمین بکریاں والے کو، جب بکریاں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دے۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ شاید زیادہ بہتر ہے، اس بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں، ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ سورہ نمل آیت 20 سے 25 میں ہے، اپنے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے جیوا کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔
कुछ ज़्यादा देर गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर नहीं, और मैं इस सभा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दी गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सज्जा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें पहले फुसला कर सीधे रास्ते से हटा दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करे, वो जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है। वो जो कुछ तुम छुपाते हो जाहिर करते हो, वो सब कुछ जानता है। हुदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफ़ात इसलिए बयान की कि ये अपनी इसके ज़रिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदूद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिनके ज़रिए पानी निकालवाते थे। ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आप उन्हें हुदूद से कहा, हम सभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयत 27 और 28 में सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने क्या सच कहा है या झूठा है। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे, फिर उनके पास से हट जा और देख के वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लेकर उसे दिया। हुदूद वह खत लेकर मालिक बिलकिस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देकर मालिक बिलकिस ने कहा, वो कहने लगे, सरदार, मेरी तरफ से खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि मेरे सामने सरकशी ना करो और सुलेमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, मेरे सरदार, वो तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी उम्र का फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और सराय ना हो नहीं क्या करते। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और क़ुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं, आगे आपका इख्तियार है, आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या कुछ हम फरमाते हैं, हुक्म फरमाते हैं। उसने कहा कि बादशाह किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों की जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि काशिफ क्या जवाब देकर लेकर लौटे हैं। मलिका बिल्किस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए, लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप गजबनाक हो गए। अब जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम हाल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने बहुत से बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ उनकी तरफ वापस लौट जा, हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली लो बस के वहाँ से निकाल कर बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर वजदा हो गए। उन्होंने बिल्किस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मालिक इब्लीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने वाले हैं। मालिक बिल्किस ने तैयारी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इनका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जो हुए। आपने फरमाया, ऐसे सरदारों तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं उस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे पहले मैं उसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने नहीं नफ़ा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया गया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से कोई होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का था, तो मुफस्सरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ की हो कौन था। कुरान व करीम की अल्फाज से तो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया।
پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیل کا حکم دیا. تخت میں تبدیل کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکالے دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے. سورہ نمل آیت 42 پہ اور آیت 43 میں ہے. پھر جنگ میں آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی 13 میں تک ہے. اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس میں پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہر مسلمان تھے اسے انہوں نے روکا کر رکھا تھا کہ جن کے وہ اللہ کو چھوڑ کر پرست کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی. پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے. اس سے پوچھا کیا تیرا تخت اسی طرح ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا. اس نے نہ تو یہ کہا کہ وہاں کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے صبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا. اس نے کہا کہ نہ کیونکہ وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی. اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے. اب نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے بس تک نہیں دیکھا تھا، آج تک نہیں دیکھا تھا. چنانچہ محل میں لے گئے. یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا. اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا. فرش بھی شیشے کا تھا. شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا. پانی چلتا رہتا تھا. آج آپ اسی لیے اندر داخل ہوئے تو بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے. اس نے اپنا اس لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے. اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ تھی کہ دھوکہ کر گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا. سورہ نمل آیت 44 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر وہ یہ ہوج ہے. اس نے اپنی پینڈلیاں کھول دی. مسلمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب مسلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار بنتی ہوں. یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں نبی بھی ہے. چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا. سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی تعمیر کروائی. اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ والی مسجد. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا مسجد اقصی. جب وقت نصر نے اس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی ڈھا دی. لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرا دی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروائی. یہودی آج تک جس کو مقدس سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے. مسجد اقصی کے فضیلت میں بہت سی روایت ملتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصی میں 500 نماز کے برابر ہے. مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائیں. ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی. انہوں نے پہلا سوال یاد کیا کہ مجھے ایسی حکومت دی جو تیری حکومت کے مخالف ہے، یعنی عدل و انصاف کی فراہمی ہو اور کسی پر جرم زیادتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرمائے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا. اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے یہ دعا کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو.
اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی کہ لیکن اس کے باوجود بسر تھے اور موت ہر بسر کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ انسان اس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، رسولۃ الجمر آیت 30 ہے، بے شک خدا کو بھی موت کا مجھے جگنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہیں، کیونکہ اس دور میں لوگوں جناتوں کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں اپنا صفا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیاں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ کے انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دماغ کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلسل کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتے رہے۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے دماغ کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اسی ذلت کے عذاب سے مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں، غیب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹ باکس میں اس پیراگراف کو ضرور بتائیں تاکہ ہمیں اس سدھار سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میں سن نہیں سکتا، بول سکتا ہوں، اور صرف بول سکتا ہوں، سنا ہی نہیں دیتا ہے، تو میرا بولنے کا انداز اگر کچھ غلط ہو گیا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کامنٹ میں ضرور بتائے گا۔ تو آپ اگر اس کو پر لائک شیئر اور کامنٹ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے حوصلہ بڑھے گا، میں نئی ویڈیو پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔